کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں صرف جنات نہیں بلکہ جنات کے پورے قبیلے بسے ہوتے ہیں۔ یہ سٹوری ایک ایسی فیملی کی ہے جنہوں نے 10 سے زیادہ عامل کو دکھایا، لیکن جب بھی وہ آتے وہ ڈر کر خالی ہاتھ بھاگ جاتے۔ اور پھر جو آخری پیر صاحب آئے تھے انہوں نے جو بتایا وہ اس ویڈیو کا لاسٹ 30 سیکنڈ میں ہے، ضرور واچ کیجیے گا ورنہ یہ سٹوری کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ سو گائز، آپ لوگ میری ویڈیو تو واچ کرتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند نہیں آتی تو کامنٹس میں ضرور بتایا کریں تاکہ میں اپنی ویڈیو کو تھوڑا اور اچھے سے بنایا کروں۔ سو گائز، میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، مجھے تھوڑی سی موٹیویشن ملے گی تاکہ میں اچھے سے ویڈیو بنا سکوں۔ ابھی مجھے تھوڑا سا میں نیو ہوں اس چینل پر تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے، میں بیسٹ اپنا دینے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں اچھے سے ویڈیو ایڈٹ کر سکوں، ویڈیو اچھے سے اسٹوری ٹیلنگ کر سکوں، بٹ نہیں میں کر پا رہی ابھی صحیح طریقے سے، ٹائم تو لگے گا تھوڑا۔ نیو چینل تھوڑا سا سپورٹ دکھا دے، کیا ہی چلا جائے گا آپ لوگ کا۔ چلیے اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں یاسر اپنی وائف سعدیہ اور اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ یاسر کی کپڑوں کی چھوٹی سی دکان تھی۔ 2 سالوں میں انہوں نے اتنی ترقی کر لی کہ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنی خود کی فیکٹری تک بنا لی۔ علاقے میں ان کی ترقی کی مثالیں دی جانے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر میں بہت عجیب چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں، جیسے کہ گھر میں لائٹس کا اچانک فلکر کرنا اور گھر میں عجیب سی کئی ساری آوازیں آنا، جیسے کہ کوئی الگ الگ روم میں ہجوم میں بیٹھ کر بہت زیادہ عجیب طریقے سے باتیں کر رہا ہے، لیکن باتوں کی کسی کو گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ باتیں کر کیا رہا ہے، کوئی لینگویج کون سی ہے اور کوئی بول کیا رہا ہے، وہ بالکل بھی نہیں چیز کو سمجھ پاتے۔ وہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتے کہ یہ آوازیں آخر آ کہاں سے رہی ہیں۔ ایک دن رات کا ٹائم ہوتا ہے، بچے اپنے روم میں سو رہے ہوتے ہیں، تبھی سعدیہ کو بچوں کے روم میں سے عجیب سی وسپر کرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ سعدیہ بھاگی ہوئی بچوں کے روم کی طرف جاتی ہے اور جیسے ہی روم کا دروازہ کھولتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بچوں کے روم میں ایک ساتھ کئی سارے شیڈوز ہیں، اور یہ دیکھ کر سعدیہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور زور زور سے چلانے لگتی ہے، اور تبھی روم میں یاسر آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ہوا سعدیہ، تم کیوں چلا رہی ہو؟ اور وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ بچوں کے بیڈ کے چاروں طرف بہت ساری شیڈوز کھڑی ہوئی ہیں اور بہت کریپی اسمائل کر رہی تھی۔ یاسر اس کو سمجھاتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم بہت زیادہ تھک گئی ہو، اس لیے تمہیں ایسے فیل ہو رہا ہے، تو تم فکر نہیں کرو، سو جاؤ، صبح تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب تک جو چیزیں گھر میں ہو رہی تھیں وہ فیکٹری میں بھی ہونے لگی۔ فیکٹری میں بہت عجیب چیزیں ہو رہی تھیں، جیسے کہ سب ورکرز کو وہاں پر کسی کی پریزنٹ فیل ہونے لگ گئی تھی اور ان کو ایسا لگتا تھا جیسے کہ کوئی بہت زور سے ہنس رہا ہے، کبھی کوئی بہت زور سے چلا رہا ہے، اور فیکٹری کے حالات مزید خراب ہوتے چلے جا رہے تھے، جیسے بلا وجہ وہاں پر آگ لگ جانا اور مشینز کا خراب ہو جانا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال میں فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی تھی، بری طرح تباہ ہو گئی تھی۔ اور یہ سب دیکھ کر یاسر بہت پریشان تھا کہ ابھی تک تو اتنا اچھا سب جا رہا تھا، اس کی فیملی، اس کا گھر، اس کی فیکٹری، سب کچھ اتنا اچھا جا رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اس کے ساتھ کیا ہوتا جا رہا ہے، وہ اس چیز کو لے کر بہت پریشان ہوتا ہے۔ ایون کہ پورا ایریا اس بات کے بارے میں جان گیا تھا، اور ان کے نیبرز کہتے تھے رات کے ٹائم ان کے گھر سے کسی کی بہت زور زور سے چلانے کی کئی ساری آوازیں آتی ہیں، جیسے کہ کوئی بہت سارے لوگ ان کے گھر میں چیخ رہے ہوں، چلا رہے ہوں، اور وہ کہتے تھے کہ ان کی کھڑکیوں میں کھڑے ہوئے شیڈوز نظر آتے ہیں، ایک نہیں بلکہ ایک سے کہیں زیادہ۔ اور اب یاسر اور سعدیہ بہت پریشان رہنے لگے۔
اب یاسر اور سعدیہ نے مدد ڈھونڈنی شروع کی۔ ایک دن وہ پہلے عامل کو گھر لے کر آئے۔ عامل صاحب گھر آئے اور بنا کچھ بولے اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اور پھر یاسر دوسرے عامل صاحب کو گھر لے کر آیا۔ دوسرے عامل صاحب گھر آئے اور وہ بولے یہ ایک عام سا سایہ ہے، ابھی ہم وظیفہ کریں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عامل صاحب وظیفہ کرتے ہیں، عامل صاحب وظیفہ شروع کرتے ہیں، تبھی کھڑکیاں زور زور سے کھڑکنے لگ جاتی ہیں، اتنی زور سے کہ کھڑکیوں کے سارے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد سے دوسرے عامل صاحب بھی واپس نہیں آئے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیسرا، چوتھا، پانچواں جو بھی آتا، سب کے سب عامل کا یہی حال تھا۔ جو بھی آتا وہاں سے بھاگ جاتا۔ کوئی کہتا کہ یہ میری طاقت سے بہت بڑا ہے، اور کچھ بنا وجہ بتائے اپنا گھر راتوں رات چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ اور اب آٹھواں عامل جو اپنے ایریا میں بہت مشہور تھے، یاسر ان کو گھر بلاتا ہے۔ وہ گھر آتے ہیں اور گھر میں آتے کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور کانپنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کم نہیں ہے، یہ تعداد میں بہت زیادہ ہے، یہ مجھ سے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ مجھ سے گینے بھی نہیں جا رہے۔ اور وہ بھی اپنا سامان اٹھاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور جاتے جاتے کہتے ہیں کہ بڑے پیر صاحب کو بلاؤ، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ اور پھر سعدیہ اور یاسر بہت ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب وہ کریں تو کیا کریں۔ اب ان کی زندگی کی ہر امید ٹوٹ جاتی ہے۔ 10 عامل آئے اور 10 کے 10 ہی بھاگ گئے۔ اب یہاں پر وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور ایک دن یاسر کے دوست کو یہ سب ان کا معاملات پتہ چلتے ہیں جو بھی ان کے گھر میں چل رہا تھا۔ وہ سب باتیں وہ یاسر اپنی فرینڈ کو بتاتا ہے۔ یاسر کے فرینڈ کے گاؤں میں ایک بہت بزرگ عامل صاحب رہتے ہیں۔ یاسر کا فرینڈ یاسر کو ان کا ایڈریس دیتا ہے۔ اب یہ جو بابا جی تھے نا، ان کا نام تھا بابا سلطان، اور یہ بابا جی 40 سال سے جب کوئی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی تبھی وہاں جاتے تھے۔ جب کوئی اپنی زندگی سے ہار مان لیتا تھا، جب کسی کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، تب بھی بابا جی ان کی ہیلپ کرتے تھے۔ اب یہ بابا جی کافی دور رہتے تھے، شہر سے بہت دور ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ یاسر اور سعدیہ ان بابا جی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اپنے سارا کا سارا قصہ سناتے ہیں۔ بابا جی ان کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر کے دروازے پر ہی رک جاتے ہیں، لیکن وہ اس بار یہاں سے بھاگتے نہیں ہیں۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، بہت ہی سلولی بولتے ہیں کہ یہاں صرف ایک جن نہیں بلکہ پورا کا پورا قبیلہ بسا ہوا ہے، اور یہ خود نہیں آئے، یہاں پر ان کو دعوت دی گئی ہے۔ اور یہ سن کر یاسر اور سعدیہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، اور یاسر کانپتی ہوئی آواز میں پوچھتا ہے کہ ایسا ہمارے ساتھ کون کرے گا؟ اور بابا جی آنکھیں کھول کر سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تمہارے سب سے قریب ہے۔ اب یاسر ان کی باتیں بہت غور سے سن رہا ہوتا ہے، اور بابا جی اس کو بتاتے ہیں کہ کوئی تمہارے خاندان میں سے ہی ہے جو تمہاری خوشی دیکھ کر اس میں خوش نہیں ہوتا ہوگا، تم اس کی خوشی میں کوئی نہ کوئی کمی دیکھتے ہوگے، جیسے تمہاری کامیابی دیکھ کر کوئی تمہاری خوشی میں خوش نہیں ہوتا ہو، اور وہ تمہارے خاندان میں سے ہی ہے، تمہارے ذہن میں ابھی اس کا نام خود ہی آ جائے گا۔ اتنا کہہ کر بابا جی چپ ہو جاتے ہیں۔ تبھی پورے گھر میں خاموشی چھا جاتی ہے، اور یاسر یہ سب سوچنے لگ جاتا ہے کہ ایسا کون ہے جو میری خوشی میں خوش نہیں ہوتا، جس کو بہت عجیب لگتا ہو۔ تب بھی یاسر کے ذہن میں ایک نام آتا ہے، چاچا منظور۔ اس کے چاچا منظور اس کی خوشی میں کبھی بھی خوش نہیں ہوتے تھے۔ ان کو یاسر کچھ بھی بتاتا اپنی کوئی بات خوشی کی،
وہ سن کر عجیب طرح سے خاموش ہو جاتے ہیں اور ان کے فیس پر عجیب سا ایک ریئیکشن ہوتا، جیسے وہ اندر ہی اندر جل رہے ہوں اس کی ترقی کو لے کر، اس کی کامیابی کو لے کر، اور انہوں نے کبھی بھی کھلے دل سے یاسر کو مبارکباد نہیں دی تھی۔ تبھی وہ سارا کچھ بابا جی کو بتاتا ہے اور بابا جی یہ سن کر بولتے ہیں کہ تبھی بابا جی نے بتایا کہ زمین کی بنیاد میں کچھ دفن ہے، جیسے کہ کالی پوٹلی میں کالے کپڑے میں کچھ بندھی ہوئی چیزیں، ہڈیاں اور کچھ بال اور اس ٹائپ کی چیزیں۔ جب تک نہیں نکال لیں گے وہ یہاں سے جہاں پر دفن ہے زمین میں سے، جب تک یہ قبیلہ یہاں سے نہیں جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جنات کبھی بھی ایسے نہیں جاتے، وہ انہیں بھی نہیں چھوڑتے جنہوں نے انہیں یہاں بلایا ہوا ہے۔ آپ نے بھی کئی بار سنا ہوگا کہ بلیک میجکس نا اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، لائک ان کے اوپر اگر کسی پر یہ بلیک میجک کیا گیا ہو نا، اور جب اس بلیک میجک کا توڑ کرو نا، تو بلیک میجک کرنے والے کے اوپر بلیک میجک کا الٹا عمل ہو جاتا ہے، لائک ان کے اوپر ہی بلیک میجک الٹا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کچھ اس طرح کا ہی آگے چل کے ہونے والا تھا اسٹوری میں، تو کنٹینیو کرتے ہیں اسٹوری۔ اس رات بابا سلطان کی نگرانی نے مزدوروں نے گھر کے 4 دیواری میں کھدائی کی اور سیم ویسی ہی پوٹلی نکالی گئی جیسی بابا سلطان نے بتائی تھی، ویسی ہی پوٹلی زمین میں سے ملی، اور پھر اس پوٹلی کو عجیب طریقے سے جلا کر زمین میں دوبارہ دفنا دیا گیا۔ اور پھر اس رات گھر میں بہت زیادہ سکون ہو رہا تھا، اور اب وہ سائے جو نظر آتے تھے وہ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب بابا جی نے جاتے جاتے وارن کیا کہ جنات کے قبیلے اتنی آسانی سے نہیں جاتے، تم یہ مت سوچنا کہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، اب یہ تمہیں تنگ نہیں کریں گے، اب یہ اپنا بدلہ لینے وہاں جائیں گے جہاں سے ان کا بلاوا آیا تھا۔ اور پھر کچھ دن بعد خبر آئی کہ چاچا منظور اپنے گھر میں بہت عجیب طریقے سے آنکھیں کھلی ہوئی اور بہت عجیب طریقے سے اپنے گھر میں مردہ پائے گئے، اور ڈاکٹرز نے فائل میں لکھا کہ ان کی ڈیتھ ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے، جبکہ ہارٹ اٹیک سے نہیں۔ اور پھر چاچا جی کے گھر والوں نے بتایا کہ ان کا آخری دن بہت عجیب تھا، ان کے گھر میں سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی بہت سارے لوگ گھر میں بول رہے ہوں عجیب سی لینگویج میں، اور پھر ان کے گھر میں عجیب سے ہر طرف ان کو سائے فیل ہونا شروع ہو گئے، جیسے یہ سب یاسر کے گھر میں ہو رہا تھا، وہی کنڈیشن اس رات ان کے چاچاؤں کے گھر میں بھی چل رہی تھی۔ اور پھر چاچا بہت عجیب طریقے سے چیخیں مار رہے تھے، چیخ رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی چیز کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر رہے ہیں اور کہہ رہے تھے مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے کچھ مت کرو، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ اور یہ کہتے کہتے وہ رات کو فوت ہو گئے۔ اور پھر ان کے جنازے کے بعد یاسر کو ان کے صندوق میں سے ایک پیپر ملا جس پر عمل کی سب چیزیں مینشن تھی، جو کچھ یاسر پر عمل کیا گیا تھا، جو عامل کو پیمنٹ دی تھی وہ پیمنٹ بھی لکھی گئی، اور جو کچھ انہوں نے اپنے بھتیجے پر جادو کروایا وہ بھی لکھا گیا تھا، ہر ایک چیز اس میں مینشن تھی۔ تو جو بابا سلطان نے بتایا تھا ان کی ایک ایک الفاظ سچ تھا، اور اس پر یہ بھی مینشن تھا کہ اگر اس جادو کا توڑ ہوا تو چاچا منظور کی جان بھی جا سکتی ہے، جیسے کہ وہ اس دنیا میں اب نہیں رہے، تو ان کا یہ جادو انہی پر پلٹ گیا۔ سو گائز، کبھی کبھی ہمارے اپنے ہی خون کے رشتے ہمارے کتنے زیادہ جان کے دشمن بن جاتے ہیں، ہم نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا ہوتا۔ سو اس لیے کہتے ہیں اپنی چیزیں کسی کے ساتھ زیادہ شیئر مت کیا کریں، لائک اپنی کامیابی، اپنی جو بھی خوشی ہوتی ہے وہ اپنے تک محدود رکھا کریں۔ اور پھر یاسر اپنا گھر وہاں سے چھوڑ کر شہر میں شفٹ ہو جاتا ہے، نیو گھر لے لیتا ہے، اس گھر میں
سب کچھ بالکل نارمل تھا، وہ بہت خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور تبھی ایک رات ان کی 10 سال کی بیٹی چلتی ہوئی ان کے بیک یارڈ میں جاتی ہے اور جا کر عجیب طریقے سے زمین کو گھومنا شروع ہو جاتی ہے، اور تبھی اس کی امی آ کر اسے پوچھتی ہیں کہ بیٹا یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور وہ بہت معصومیت کے ساتھ کہتی ہے کہ امی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بہت ڈھونڈا اور اب جا کر تم ہمیں ملے ہو۔ سب سے خوفناک بات یہ نہیں تھی کہ وہ واپس آ گئے، سب سے خوفناک بات تو یہ تھی کہ انہوں نے کبھی ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑا۔ سو فرینڈس، بی کیئرفل اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔